اس نے شکریہ ادا کرتے ہوئے جس وقت اپنے میک کو آف کیا، اس وقت ہال تالیوں سے گونج رہا تھا۔ 1 منٹ 40 سیکنڈز میں وہ اسی نپے تلے انداز اور کیلکولیٹڈ انداز میں بولا تھا جو اس کا خاصا تھا، اور اس 1.5 منٹ نے فیضان کا تختہ کر دیا تھا۔ اس ابتدائی تعارف کے بعد دونوں امیدواروں سے سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ سالار سکندر ان جوابات میں بھی اتنے ہی اختصار سے کام لے رہا تھا جتنا اس نے اپنی تقریر میں لیا تھا۔ اس کا سب سے طویل جواب 4 جملوں پر مشتمل تھا، جبکہ فیضان کا سب سے مختصر جواب بھی 4 جملوں پر مشتمل نہیں تھا۔ فیضان کی وہ فصاحت بلاغت جو پہلے اس کی خوبی سمجھی جاتی تھی، اس وقت اس سٹیج پر سالار کے مختصر جوابات کے سامنے چرب زبانی نظر آ رہی تھی، اور اس کا احساس خود فیضان کو بھی ہو رہا تھا۔ جس سوال کا جواب سالار ایک لفظ یا ایک جملے میں دیتا، اس کے لیے فیضان کو عادتاً تمہید باندھنا پڑتی، اور سالار کا اپنی تقریر میں اس کے بارے میں کیا ہوا یہ تبصرہ وہاں موجود اسٹوڈنٹ کو کچھ اور صحیح محسوس ہوتا کہ ایک مقرر صرف باتیں ہی کر سکتا ہے۔ سالار سکندر کو ہیڈ بوائے کیوں ہونا چاہیے؟ سوال کیا گیا۔ کیونکہ آپ بہترین شخص کا انتخاب چاہتے ہیں، جواب آیا۔ کیا یہ جملہ خود ستائشی نہیں ہے؟ اعتراض کیا گیا۔ نہیں، یہ جملہ خود شناسی ہے۔ اعتراض کو رد کر دیا گیا۔ خود ستائشی اور خود سنائشی میں کیا فرق ہے؟ ایک بار پھر چبھتے لہجے میں پوچھا گیا، وہی جو فیضان اکبر اور سالار سکندر میں ہے۔ سنجیدگی سے کہا گیا، اگر آپ کو ہیڈ بوائے نہ بنایا تو آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ فرق مجھے نہیں، آپ کو پڑے گا۔ کیسے؟ اگر بہترین آدمی کو ملک کا لیڈر نہ بنایا جائے تو فرق قوم کو پڑتا ہے، اس بہترین آدمی کو نہیں۔ آپ اپنے آپ کو پھر بہترین آدمی کہہ رہے ہیں۔ ایک بار پھر اعتراض کیا گیا، کیا اس حال میں کوئی ایسا ہے جو خود کو برے آدمی کے ساتھ ایکول کرے؟ ہو سکتا ہے، پھر میں اس سے ملنا چاہوں گا۔ حال میں ہنسی کی آوازیں ابھریں۔ ہیڈ بوائے بننے کے بعد سالار سکندر جو تبدیلیاں لائے گا اس کے بارے میں بتائیں۔ تبدیلی بتائی نہیں جاتی، دکھائی جاتی ہے، اور یہ کام میں ہیڈ بوائے بننے سے پہلے نہیں کر سکتا۔ چند اور سوالات کیے گئے، اور پھر اسٹیج سیکرٹری نے حاضرین میں سے ایک آخری سوال لیا۔ وہ ایک سری لنکن لڑکا تھا جو کچھ شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا۔ اگر آپ میرے ایک سوال کا جواب دے دیں تو میں اور میرا پورا گروپ آپ کو ووٹ دے گا۔ سالار اس کی بات پر مسکرایا۔ جواب دینے سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے گروپ میں کتنے لوگ ہیں؟ اس نے پوچھا۔ 6، اس لڑکے نے کہا۔ سالار نے سر ہلایا۔ اوکے، سوال کریں۔ آپ کو کچھ حساب کتاب کرتے ہوئے مجھے بتانا ہے۔ اگر ہم 26، 38، 95 میں سے 95، 28، 52 کو جمع کریں، پھر اس میں سے 39، 99، 99 کو تفریق کریں، پھر اس میں 92، 92، 92 کو جمع کریں، اور اسے وہ سری لنکن لڑکا ٹھہر ٹھہر کر ایک کاغذ پر لکھا ہوا ایک سوال پوچھ رہا تھا 6 کے ساتھ ضرب دیں، پھر اسے 2 کے ساتھ تقسیم کریں، جواب میں 49، 23، 59 کو جمع کر دیں تو جواب کا 1/4 کیا ہوا؟ وہ لڑکا اپنی بات مکمل نہیں کر سکا۔ 20، 35، 61، 8.2 بڑی برق رفتاری کے ساتھ سالار نے اس اہم کانہ سوال کا جواب دیا۔
اس لڑکے نے کاغذ پر ایک نظر دوڑائی اور پھر کچھ بے یقینی سے سر ہلاتے ہوئے تالیاں بجانے لگا۔ فیضان اکبر کو اس وقت اپنا آپ ایک ایکٹر سے زیادہ نہیں لگا۔ پورا حال اس لڑکے کے ساتھ تالیاں بجانے میں مصروف تھا۔ فیضان اکبر کو وہ پورا پروگرام ایک مذاق محسوس ہونے لگا۔ 1 گھنٹے کے بعد جب وہ سالار سکندر سے پہلے اس اسٹیج سے اتر رہا تھا تو وہ جانتا تھا کہ وہ مقابلے سے پہلے ہی مقابلہ ہار چکا تھا۔ 150 کے IQ لیول والے اس لڑکے سے اس زندگی میں اس سے پہلے کبھی اتنا حسد محسوس نہیں کیا تھا۔ امامہ آپا آپ لاہور کب جائیں گی؟ وہ اپنے نوٹس کو دیکھتے ہوئے چونکی۔ سر اٹھا کر اس نے سعد کو دیکھا۔ وہ سائیکل کی رفتار کو اب بالکل آہستہ کیے اس کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ کل؟ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ امامہ نے اپنی فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ جب آپ چلی جاتی ہیں تو میں آپ کو بہت مس کرتا ہوں۔ وہ بولا۔ کیوں؟ امامہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اور آپ میرے لیے بہت سے کھلونے لاتی ہیں اور آپ مجھے سیر کروانے لے کر جاتی ہیں اور آپ میرے ساتھ کھیلتی، اس لیے اس نے تفصیلی جواب دیا۔ آپ مجھے اپنے ساتھ لاہور نہیں لے جا سکتی؟ امامہ اندازہ نہیں کر سکی یہ تجویز تھی یا سوال۔ میں کیسے لے جا سکتی ہوں؟ میں تو خود ہاسٹل میں رہتی ہوں۔ تم کیسے رہو گے وہاں؟ امامہ نے کہا۔ سعد سائیکل چلاتے ہوئے کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے کہا، تو پھر آپ جلدی یہاں آیا کریں۔ اچھا، جلدی آیا کروں گی، امامہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم ایسا کرو کہ مجھے فون پر بات کر لیا کرو، میں فون کروں گی تمہیں۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ سعد کو اس کی تجویز پسند آئی۔ سائیکل کی رفتار میں اضافہ کرتے ہوئے وہ لان کے لمبے لمبے چکر کاٹنے لگا۔ امامہ بے دھیانی کے عالم میں اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کا بھائی نہیں تھا۔ 10 سالہ سعد 5 سال پہلے ان کے گھر آیا تھا۔ کہاں سے آیا تھا اس کے بارے میں وہ نہیں جانتی تھی، کیونکہ اسے اس کے بارے میں اس وقت کوئی تجسس نہیں ہوا تھا، مگر کیوں لایا گیا تھا وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ سعد اب 10 سال کا تھا اور وہ گھر میں بالکل گھل مل گیا تھا۔ امامہ سے وہ سب سے زیادہ مانوس تھا۔ امامہ کو اس پر اکثر ترس آتا۔ ترس کی وجہ اس کا لاوارث ہونا نہیں تھا، ترس کی وجہ اس کا مستقبل تھا۔ اس کے 2 چچاؤں اور ایک تایا کے گھر میں اس وقت اسی طرح کے گود لیے ہوئے بچے پل رہے تھے۔ وہ ان کے مستقبل پر بھی ترس کھانے پر مجبور تھی۔ فائل ہاتھ میں پکڑے سائیکل پر لان میں گھومتے سعد پر نظریں جمائے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ اسی طرح کی بہت سی سوچوں میں الجھ جاتی، مگر اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ چاروں اس وقت لاہور کے ریڈ لائٹ ایریا میں موجود تھے۔ ان کی عمریں 18-19 سال کے لگ بھگ تھیں اور وہ اپنے حلیے سے چاروں اپر کلاس کے لگتے تھے، مگر وہاں پر نہ کوئی عمر کوئی نمایاں کر دینے والی چیز تھی، نہ ان کی اپر کلاس سے تعلق رکھنے کی امتیازی خصوصیت، کیونکہ وہاں پر ان سے بھی کم عمر لڑکے آئے تھے اور اپر کلاس اس علاقے کی مستقل کسٹمر میں شامل تھی۔ چاروں لڑکے ریڈ لائٹ ایریا کی ٹوٹی ہوئی گلیوں سے گزرتے جا رہے تھے۔ 3 لڑکے آپس میں باتیں کر رہے تھے، جبکہ صرف چوتھا قدرے تجسس اور دلچسپی سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پہلی بار وہاں آیا تھا، اور ان تینوں کے ساتھ تھوڑی دیر بعد ہونے والی اس کی گفتگو سے یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ واقعی پہلی بار آیا تھا۔
गली के दोनों अतराफ में खुले दरवाज़ों में बनाओ संगार के नीम उरियाँ कपड़ों में मलबूस हर उम्र हर शक्ल की औरत खड़ी थी। सफ़ेद, सांवली, स्याह, गंदमी, बहुत खूबसूरत, दरमियानी और मामूली शक्ल सूरत वाली। गली में से हर शक्ल और उम्र का मर्द गुज़र रहा था। वो लड़का वहाँ से गुज़रते हुए हर चीज़ पर गौर कर रहा था। तुम यहाँ कितनी बार आए हो? चलते चलते उस लड़के ने अचानक अपने दाईं तरफ चलने वाले लड़के को मुखातिब करते हुए कहा। वो लड़का जवाबन हंसा, कितनी बार? ये तो पता नहीं, अब तो गिनती भी भूल चुका हूँ। अक्सर आता हूँ यहाँ पर, इस लड़के ने कदरे फ़ख्रिया अंदाज में कहा। इन औरतों में मुझे तो कोई अट्रैक्शन महसूस नहीं हो रही। नथिंग स्पेशल अबाउट देम, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। अगर कहीं रात ही गुजारनी हो तो कम से कम माहौल तो अच्छा हो। ये तो बहुत ही गंदी जगह है। उसने गली में मौजूद गढ़ों और कूड़े के ढेरों को देखते हुए कुछ नागवारी से कहा। फिर गर्लफ्रेंड के होते हुए यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? उसने इस बार अपनी भौहें उचकाते हुए कहा। इस जगह का अपना एक चार्म है। गर्लफ्रेंड और यहाँ की औरतों का कोई मुकाबला नहीं। गर्लफ्रेंड इस तरह के डांस तो नहीं दिखा सकती जो अभी कुछ देर बाद तुम देखोगे। तीसरा लड़का हंसा। और फिर पाकिस्तान की जिस बड़ी एक्ट्रेस का डांस दिखाने हम तुम्हें ले जा रहे हैं वो तो बस। दूसरे लड़के की बात को पहले लड़के ने काट दिया। उसका डांस तो तुम पहले भी मुझे दिखा चुके हो। अरे वो कुछ नहीं था, भाई की शादी पर एक मुजरा किया था। मगर यहाँ पर तो बात ही कुछ और होती है। वो एक्ट्रेस एक पोश इलाके में रहती है, फिर यहाँ क्यों आती है? पहले लड़के ने कुछ गैर मुतमिन अंदाज में उससे पूछा। ये तुम आज खुद उससे पूछ लेना, कभी उससे इस तरह के सवाल नहीं करता। दूसरे लड़के की बात पर बाकी दोनों लड़के हंसे, मगर तीसरा लड़का इसी तरह चुभती हुई नज़रों से देखता रहा। उनका सफ़र बालाखिर इस गली के आखिर में एक इमारत के सामने ख़त्म हो गया। इमारत के नीचे मौजूद दुकान से तीनों लड़कों ने मोतिये के बहुत से हार खरीदे और अपनी कलाइयों में लपेट लिए। एक लड़के ने एक हार दूसरे लड़के ने इस लड़के की कलाई में लपेट दिया जो वहां आने पर इतराज़ कर रहा था। फिर उन लोगों ने वहां से पान खरीदे। तंबाकू को पान दूसरे लड़के ने इस लड़के को भी दिया। शायद ज़िंदगी में पहली बार पान खा रहा था। पान खाते हुए वो चारों इस इमारत की सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचकर पहले लड़के ने एक बार फिर तनकीदी नज़रों से चारों तरफ देखा और फिर उसके चेहरे पर इत्मीनान की एक झलक नमूदार हुई। वो जगह बहुत साफ़ सुथरी और खासी हद तक का रास्ता थी। गाँव तकिए और चांदनियाँ बिछी हुई थीं और बारीक पर्दे लहरा रहे थे। कुछ लोग पहले ही वहाँ मौजूद थे। रक्स अभी शुरू नहीं हुआ था कि एक औरत लपकती हुई उनकी तरफ आई। उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मसनूई मुस्कुराहट सजी हुई थी। उसने दूसरे लड़के को मुखातिब किया। पहले लड़के ने गौर से इस औरत को देखा। उधेड़ उम्र की वो औरत अपने चेहरे पर बेतहाशा मेकअप थोपे और बालों में मोती और गुलाब के गजरे लटकाए शैफून की चगाड़ती हुई सुर्ख साड़ी में मलबूस थी, जिसका ब्लाउज़र उसके जिस्म को छुपाने में नाकाम हो रहा था, मगर वो जिस्म को छुपाने के लिए पहना गया नहीं था। इन चारों को वो एक कोने में ले गई और वहाँ उसने उन्हें बैठाया। पहले लड़के ने वहाँ बैठते ही मुंह में मौजूद पान उस उगालदान में थूक दिया जो उनके करीब मौजूद था, क्योंकि पान मुंह में होते हुए उससे बात करना मुश्किल हो रहा था। पान का ज़ायका भी उसके लिए कुछ ज़्यादा खुशगवार नहीं था। तीनों लड़के वहाँ बैठे मध्यम आवाज़ में बातें करने लगे, जबकि पहला लड़का हाल के चारों तरफ मौजूद गाँव तकियों से टेक लगाए
لوگوں کو دیکھتا رہا، جن میں سے کچھ اپنے سامنے شراب کی بوتلیں اور نوٹوں کی گڈیاں رکھے بیٹھے تھے۔